بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ پاک سے عرض کیا، یا الہی مجھے اپنے عدل و انصاف کا نمونہ دکھا۔ فرمایا اچھا، فلاں مقام کی طرف چلے جاؤ، وہاں میرے انصاف کا نمونہ دیکھ لو گے۔ موسیٰ علیہ السلام اس مقام کی طرف چلے گئے جہاں چند درختوں کے جھنڈ تھے اور صاف پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ آپ ان درختوں میں چھپ کے بیٹھ گئے کہ ایک گھوڑ سوار آیا، چشمے سے تھوڑا سا پانی پیا اور 1000 اشرفیوں کی تھیلی وہاں ہی بھول کر چلا گیا۔ اتنے میں ایک کم سن لڑکا آیا اور وہ تھیلی اٹھا کر چلتا بنا۔ اس کے بعد ایک اندھا شخص آیا اور چشمے سے وضو کرنے لگا، مگر ادھر سوار جب تھوڑی دور پہنچا اسے تھیلی یاد آئی تو فوراً پلٹ کر چشمے پر آیا اور اندھے سے پوچھا۔ اس نے کہا مجھے کوئی خبر نہیں، میں نے کوئی تھیلی نہیں اٹھائی۔ اس پر سوار کو غصہ آیا اور اس نے اندھے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سب ماجرا دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ تعجب کی کوئی بات نہیں، کم سن لڑکے نے اپنا حصہ پا لیا، کیونکہ گھوڑے سوار نے اس لڑکے کے باپ سے 1000 اشرفیاں ظلماً چھینی تھی اور اندھے نے سوار کے باپ کو ناحق قتل کر ڈالا تھا، تو ہر ایک حقدار کو حق مل گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے معبود کرم کر، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والی پناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل کراتے ہیں۔ یا اللہ کرم فرما، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کا رنگ بدل ڈالتے ہیں اور انہیں آفت بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو دعاؤں میں حائل ہوتے ہیں اور قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یا اللہ کرم فرما، میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو بلائیں نازل کراتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 7 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، بالفاظ دیگر ان کا موت سے یہ فرار بے سبب نہیں ہے۔ وہ زبان سے خواہ کیسے ہی لمبے چوڑے دعوے کریں، مگر ان کے ضمیر خوب جانتے ہیں کہ خدا اور اس کے دین کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے اور آخرت میں ان حرکتوں کے کیا نتائج نکلنے کی توقع کی جا سکتی ہے جو وہ دنیا میں کر رہے ہیں۔ اسی لیے ان کا نفس خدا کی عدالت کا سامنا کرنے سے جی چراتا ہے۔ آیت نمبر 8، ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ آیت نمبر 9، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس کی تفسیر ہے، اس فقرے میں 3 باتیں خاص طور پر توجہ طلب ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں نماز کے لیے منادی کرنے کا ذکر ہے، دوسرے یہ کہ کسی ایسی نماز کی منادی کا ذکر ہے جو خاص طور پر صرف جمعے کے دن ہی پڑھی جانی چاہیے، تیسرے یہ کہ ان دونوں چیزوں کا ذکر اس طرح نہیں کیا گیا ہے کہ تم نماز کے لیے منادی کرو اور جمعے کے روز ایک خاص نماز پڑھا کرو، بلکہ انداز بیان اور سیاق و سباق صاف بتا رہا ہے کہ نماز کی منادی سن کر نماز کے لیے دوڑنے میں تساہل برتتے تھے اور خرید و فروخت کرنے میں لگے رہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت صرف اس غرض کے لیے نازل فرمائی کہ لوگ اس منادی اور اس خاص نماز کی اہمیت محسوس کریں اور فرض جان کر اس کی طرف دوڑیں۔ ان تینوں باتوں پر اگر غور کیا جائے تو ان سے یہ اصولی حقیقت قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ایسے احکام بھی دیتا تھا جو قرآن میں نازل نہیں ہوئے، اور
وہ احکام بھی اسی طرح واجب الاطاعت تھے جس طرح قرآن میں نازل ہونے والے احکام۔ نماز کی منادی وہی اذان ہے جو آج ساری دنیا میں ہر روز 5 وقت ہر مسجد میں دی جا رہی ہے، مگر قرآن میں کسی جگہ نہ اس کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں، نہ کہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز کے لیے لوگوں کو اس طرح پکارا کرو۔ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ ہے۔ قرآن میں 2 جگہ صرف اس کی توثیق کی گئی ہے، ایک اس آیت میں، دوسرے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 85 میں۔ اسی طرح جمعہ کی یہ خاص نماز جو آج ساری دنیا کے مسلمان ادا کر رہے ہیں، اس کا بھی قرآن میں نہ حکم دیا گیا ہے، نہ وقت اور طریقہ ادا بتایا گیا ہے۔ یہ طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاری کردہ ہے، اور قرآن کی یہ آیت صرف اس کی اہمیت اور اس کے وجود کی شدت بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس صریح دلیل کے باوجود جو شخص یہ کہتا ہے کہ شرعی احکام صرف وہی ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، وہ دراصل سنت کا نہیں، خود قرآن کا منکر ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے جمعے کے بارے میں چند امور اور بھی جان لینے چاہیے۔ جمعہ دراصل ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اسے یوم عروبہ کہا کرتے تھے۔ اسلام میں جب اس کو مسلمانوں کے اجتماع کا دن قرار دیا گیا تو اس کا نام جمعہ رکھا گیا، اگرچہ مورخین کہتے ہیں کہ کعب بن لوئی یا قصی بن کلاب نے بھی اس دن کے لیے یہ نام استعمال کیا تھا، کیونکہ اس روز وہ قریش کے لوگوں کا اجتماع کیا کرتا تھا۔ فتح الباری۔ لیکن اس کے اس فعل سے قدیم نام تبدیل نہیں ہوا، بلکہ عام اہل عرب اسے عروبہ ہی کہتے تھے۔ نام کی حقیقی تبدیلی اس وقت ہوئی جب اسلام میں اس دن کا یہ نیا نام رکھا گیا۔ اسلام سے پہلے ہفتے کا ایک دن عبادت کے لیے مخصوص کرنے اور اس کا شعار ملت قرار دینے کا طریقہ اہل کتاب میں موجود تھا۔ یہودیوں کے ہاں اس غرض کے لیے سبت یعنی ہفتے کا دن مقرر کیا گیا تھا، کیونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی تھی۔ عیسائیوں نے اپنے آپ کو یہودیوں سے ممیز کرنے کے لیے اپنا شعار ملت اتوار کا دن قرار دیا، اگرچہ اس کا کوئی حکم نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، نہ انجیل میں کہیں اس کا ذکر آیا ہے۔ لیکن عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صلیب پر جان دینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی روز قبر سے نکل کر آسمان کی طرف گئے تھے۔ اسی بنا پر بعد کے عیسائیوں نے اسے اپنی عبادت کا دن قرار دے لیا، اور پھر 321 میں رومی سلطنت نے ایک حکم کے ذریعے سے اس کو عام تعطیل کا دن مقرر کر دیا۔ اسلام نے ان دونوں ملتوں سے اپنی ملت کو ممیز کرنے کے لیے یہ دونوں دن چھوڑ کر جمعہ کو اجتماعی عبادت کے لیے اختیار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو مسعود انصاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی فرضیت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے کچھ مدت پہلے مکہ معظمہ ہی میں نازل ہو چکا تھا، لیکن اس وقت آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مکے میں کوئی اجتماعی عبادت ادا کرنا ممکن نہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے یہ حکم لکھ بھیجا کہ وہاں جمعہ قائم کریں۔ چنانچہ ابتدائی مہاجرین کے سردار حضرت مصعب بن عمیر نے 12 آدمیوں کے ساتھ مدینے میں پہلا جمعہ پڑھا۔ طبرانی اور دارقطنی۔ حضرت کعب بن مالک اور ابن سیرین کی روایت یہ ہے کہ اس سے بھی پہلے مدینے کے انصار نے بطور خود قبل اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ان کو پہنچا ہوتا، آپس میں یہ طے کیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن مل کر اجتماعی عبادت کریں گے۔ اس غرض کے لیے انہوں نے یہودیوں کے سبت اور عیسائیوں کے اتوار کو چھوڑ کر جمعے کا دن انتخاب کیا، اور پہلا جمعہ حضرت اسد بن زرارہ نے بنی بیازا کے علاقے میں پڑھا، جس میں 40 آدمی شریک ہوئے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن حبان، عبد بن حمید، عبد الرزاق بہقی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ذوق خود اس وقت یہ مطالبہ کر رہا تھا
کہ ایسا ایک دن ہونا چاہیے جس میں زیادہ سے زیادہ مسلمان جمع ہو کر اجتماعی عبادت کریں، اور یہ بھی اسلامی ذوق ہی کا تقاضا تھا کہ وہ دن ہفتے اور اتوار سے الگ ہو، تاکہ مسلمانوں کا شعار ملت یہود و نصارہ کے شعار ملت سے الگ رہے۔ یہ صحابہ کرام کی اسلامی ذہنیت کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ بسا اوقات ایک حکم آنے سے پہلے ہی ان کا ذوق کہہ دیتا تھا کہ اسلام کی روح فلاں چیز کا تقاضا کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو اولین کام کیے، ان میں سے ایک جمعہ کی اقامت بھی تھی۔ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آپ پیر کے روز قبا پہنچے، 4 دن وہاں قیام فرمایا، 5ویں روز جمعے کے دن وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بنی سالم بن عوف کے مقام پر تھے کہ نماز جمعہ کا وقت آ گیا۔ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ ابن حشام۔ اس آیت کی تفسیر تھوڑی لمبی ہے، لہٰذا آج بس یہیں تک۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 9 کی جو باقی تفسیر ہے، جہاں سے سلسلہ ٹوٹ رہا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔